بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ رحمان کے خاص بندوں کی 12ویں اور آخری صفت دینداری کی تمنا اور فکر۔ رحمان کے خاص بندوں کی 12ویں اور آخری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کی زبانوں پر یہ دعا جاری رہتی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یعنی اے ہمارے رب، ہمیں اپنے ازواج یعنی مردوں کے لیے بیویوں اور عورتوں کے لیے شوہر اور ہماری اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی سکون بخش نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجیے، یعنی پورے گھر اور نسل کا ماحول تقوی اور دینداری والا بنا دیجیے۔ اس دعا کے ایک ایک لفظ پر غور کیا جائے تو یہ بات صاف طور پر عیاں ہوتی ہے کہ جب تک میاں بیوی میں ہم آہنگی اور اولاد میں فرما برداری نہ پائی جائے، اس وقت تک آدمی کو پرسکون زندگی ہرگز نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور چونکہ آدمی اپنے اعتبار سے سکون کا معیار طے کر سکتا ہے، اس لیے آیت کے آخری جزو میں تقوی اور پرہیزگاری والی دعا کو شامل کر کے یہ اشارہ بھی فرما دیا گیا کہ دینداری کے بغیر حقیقی سکون کا حصول ممکن نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی مسلمان بندے کو اس کی بیوی، بھائی اور دیگر قریبی رشتہ داروں کی طرف سے اپنی اطاعت اور فرما برداری دکھاتے ہیں، اور بلا شبہ اپنی اولاد یا اولاد کی اولاد یا بھائی اور اعزاء کی دینداری سے بڑھ کر مومن کے لیے کوئی چیز آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے سرور کا سبب نہیں بن سکتی۔ ایک عجیب عبرت آموز واقعہ، جبیر بن نفیر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن صحابی رسول سیدنا حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضر تھے تو وہاں سے ایک صاحب گزرے اور انہوں نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ دونوں آنکھیں جنہوں نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی ہے وہ بڑی قابل مبارکباد ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم بھی وہ منظر دیکھتے جو آپ نے دیکھا اور ان معرکوں میں شریک ہوتے جن میں آپ نے شرکت کی۔ ان صاحب کی یہ بات سن کر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بہت جلال میں آ گئے تو مجھے بہت تعجب ہوا کہ اس شخص نے تو صرف خیر ہی کی بات کہی تھی، یعنی پھر بھی آپ ناراض ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے مذکورہ شخص کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز اپنی حکمت سے مخفی رکھی تو اس کی تمنا کرنے پر آدمی کو کون سی چیز آمادہ کر رہی ہے، حالانکہ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر وہ اس وقت حاضر ہوتا تو اس کا کیا انجام ہوتا۔ قسم بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے ایسے لوگوں نے دیکھا ہے جن کو اللہ تعالیٰ اوندھے منہ جہنم میں داخل فرمائیں گے، جنہوں نے نہ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت قبول کی اور نہ آپ کی تصدیق کی۔ تم اس بات پر اللہ کا شکر کیوں نہیں بجا لاتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماں کی پیٹوں سے اس حالت میں نکالا کہ تمہیں اپنے رب حقیقی کی معرفت حاصل تھی اور تم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کی تصدیق کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس آزمائش سے بچا لیا جو اس بارے میں دوسروں کو پیش آئی۔ سنو، اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کے بالمقابل سخت ترین آزمائش کی حالت پر زمانے جاہلیت میں مبعوث فرمایا۔ اس دور میں یہ لوگ بت پرستی سے بڑھ کر کسی بھی دین اور مذہب کے قائل نہ تھے، پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی واضح دلیل لے کر تشریف لائے جس نے حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کر کے دکھلا دیا، جس کی وجہ سے باپ اور بیٹے میں تفریق ہو گئی۔ پس اگر وہ آدمی جس کا سینہ اللہ نے ایمان کے لیے کھول دیا تھا اپنے باپ یا اپنی اولاد یا اپنے بھائی کو کفر کی حالت میں دیکھتا اور اسے یہ گمان ہوتا کہ اگر وہ یعنی باپ یا بیٹا وغیرہ حالت کفر میں انتقال کر گیا تو وہ
جہنمی ہوگا اور اس کے جہنم میں جانے کی وجہ سے اس مومن کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو پائیں گی۔ اسی لیے اللہ تعالی نے مومنین کی طرف سے اس آیت میں دعا کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اے اللہ ہمارے لیے ہماری ازواج اور ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، یعنی انہیں ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے جس کے بنا پر وہ جنت کے مستحق ہو سکیں اور ہماری آنکھیں انہیں دیکھ کر ٹھنڈی ہوں۔ اور یہ بات بالکل یقینی ہے کہ اگر گھر والوں میں دینداری اور صلاح کے آثار نمایاں ہوں اور آدمی کی اولاد دیندار اور اطاعت شعار ہو تو ان کے تصور ہی سے آدمی کے دل میں غیر معمولی اور ناقابل بیان فرحت و اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر گھر والوں اور اولاد میں خدا نخواستہ بے ایمانی، بدعملی یا سرکشی کا مادہ پایا جائے تو آدمی خواہ دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی مالا مال ہو، اسے ذہنی سکون ہرگز میسر نہیں آ سکتا۔ اس اعتبار سے نیک بیوی، نیک شوہر اور نیک اولاد کی دعا کرنا نہایت عظیم الشان اور ضروری دعا ہے جس سے کبھی بھی پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے حضرات انبیاء علیہم السلام سے جو دعائیں منقول ہیں ان میں اولاد کے نیک ہونے کی دعائیں بھی شامل ہیں۔ چنانچہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر جدید کے وقت اپنے صاحبزادے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو دعائیں مانگی ان میں ایک دعا یہ بھی ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، یعنی اے ہمارے رب ہمیں اپنا تابعدار بنا دیجئے اور ہماری نسلوں میں بھی اپنے تابعدار لوگ پیدا کیجئے۔ نیز ایک موقع پر آپ سے یہ دعا بھی نقل کی گئی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یعنی اے میرے رب مجھے اور میری نسلوں کو نماز کا پابند بنائیے اور اے ہمارے رب میری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اولاد کی دعا مانگی تو یہ الفاظ ارشاد فرمائے رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یعنی اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے، بے شک آپ بہت دعا سننے والے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو حقیقی سکون کے حصول کے لیے معنی کا استحضار کرتے ہوئے اس دعا کو مانگنے کا بہت اہتمام رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔